اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اربوں کھربوں انسانوں سے اس کو آباد کیا ہے۔ اور آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا، دنیا کے اندر کوئی بھی دو شخص ایک شکل کے نہیں ہیں، کوئی بھی دو شخص ایک شکل کے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہمارا چہرہ ہے، یہ جو ہمارا چہرہ ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہوگی؟ ایک بالشت ہے، ایک بالشت ہے اس کی مقدار۔ ہر بندہ اگر اس طرح کر کے دیکھے تو ایک بالشت ہے۔ اس ایک بالشت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب کان بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر آنکھیں بھی ہیں، اس کے اندر آئیبرو بھی ہیں، اس کے اندر پیشانی بھی ہے، اس کے اندر ہونٹ بھی ہے بھائی۔ اور پھر یہ عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز میں اربوں کھربوں انسان آ گئے، لیکن ملتی جلتی کسی کی بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر ایک کی شکل مختلف ہے، ہر ایک کی صورت مختلف ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یا تو یہ ہونا کہ ایک بہت بڑی کوئی چیز ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑی چیز ہے، ظاہر بات ہے یہ تو ممکن ہے، اس کے اندر جناب اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن چہرے کے آپ مقدار کو دیکھ لیں، چھوٹا سا چہرہ ہوتا ہے اور لاکھوں اربوں انسان آتے ہیں، کسی کی آپس میں نہیں ملتی۔ حالانکہ باپ بیٹے کو اگر بٹھا دیں تو ان کی شکل بھی ایگزیکٹ نہیں ملتی ہے، تھوڑی بہت ملتی ہوگی، شکل و شباہت ملتی ہوگی، ایگزیکٹ نہیں ملتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، رنگت کو دیکھ لیں، رنگت کو، پوری دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں، ہر ایک کی رنگت کے اندر فرق ہے، ہر ایک کی رنگت۔ کامن ہونا ایک اور چیز ہے، کامن ہونا ایک اور چیز ہے، بالکل ایگزیکٹ ایک رنگ کے دو بندے آپ کو نہیں ملیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جناب پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں کے اگر آپ اس انگوٹھے کو دیکھیں گے نا جی، اس انگوٹھے کے اوپر جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، یہ ڈیزائن سب کے مختلف ہے، یہ ڈیزائن سب کے مختلف ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی آدمی کی ایتھینٹیکیشن کا ایک بہت تیز ترین اور جدید ترین ذریعہ ہے، جس کے ذریعے ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی انگلی کی یہ جو انگوٹھا ہے، اس کے لائنیں ہمیں مل جائیں تو ہم اس لائنوں کی بدولت جو ہے اس کی شکل و صورت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، اس کے آنکھوں کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، اس کے کانوں کا اور اس کے جسم کی ساخت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لائنیں ہیں یہ کسی کی بھی ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کی مختلف ہے۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کسی کی بھی لائنیں ایک جیسی نہیں ہیں، اور یہی اللہ کی قدرت ہے، یہی اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر ان لائنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کافروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت اتار دی کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، اللہ نے فرمایا کہ جسم کی ہڈیاں تو دور کی بات، ہم ان کے انگلیوں کے پوروں کو بھی جمع کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو انگلیوں کے پورے کہتے ہیں۔ ان کے اوپر جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، میں نے ابھی بتایا کہ پوری دنیا کی انسانیت کی جو لائنیں ہیں، جو انگلیوں کے اوپر ہیں، سب میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھی جمع کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا جی، اس آیت مبارکہ کو دیکھ کر بہت سے کافر سائنٹسٹ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہے انگلیوں کے پوروں کو بھی جو ہے نا جی ہم جمع کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات یہ دعویٰ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس نے تو ابھی تحقیق کی ہے اور ابھی تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے جو انگوٹھے ہیں، انگوٹھوں کی لائنوں میں اختلاف ہے۔ اس سے پہلے تو سائنس کو بھی نہیں پتا تھا، اس سے پہلے تو سائنس کو بھی نہیں پتا تھا۔ سائنس تو ابھی آ کر اس نتیجے پر پہنچی ہے، حالانکہ قرآن کا دعویٰ تو 1400 سال پہلے کا ہے۔ تو 1400 سال پہلے کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ظاہر بات ہے انہوں نے ایسے تو نہیں مانا ہوگا، انہوں نے تحقیق کیا ہوگا، قرآن مجید کے پرانے نسخے اٹھائے ہوں گے، ہے بھئی 100 سال پرانا نسخہ، 200 سال پرانا نسخہ اٹھایا ہوگا، اور یہی قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہی قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ قرآن سچا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا 1400 سال پہلے والا نسخہ اٹھاؤ گے تب بھی آپ کو وہی ملے گا، اس کا 2023 کا نسخہ اٹھاؤ گے تب بھی وہی ملے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو بہت سے کافر جو ہے اس آیت مبارکہ کو دیکھ کر مسلمان ہوئے،
انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کافروں کا حال تو یہ، چلو وہ کافر ہیں لیکن تحقیق کرنے کے بعد تو کم از کم مسلمان ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ اسلام کی قدر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کی قدر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں۔ ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم مسلمان تھے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارا معاشرہ مسلمان تھا، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ اسلام کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے مارے کھائی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، جن پر اسلام کی حقانیت واضح ہوئی اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور اپنے دین کو چھوڑا، اور پھر وہ اسلام کے اندر آئے اور انہوں نے پھر اسلام پر عمل کر کے دکھایا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسلام کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے۔ دیکھو نا بھئی، ایک انگریز اگر اس آیت کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے بھئی، ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے، ہمیں قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا؟ مصیبت یہ ہے، ایک انگریز ہے بھئی جو سرے سے رب کو نہیں مانتا ہے، جو سرے سے نبی کو نہیں مانتا ہے، وہ اگر قرآن کی اس آیت کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اگر قرآن کی اس آیت کو سمجھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہم تو پیدا بھی مسلمان ہوئے ہیں، ماں باپ بھی ہمارے مسلمان ہیں، مسلمانی کا دعویٰ بھی ہے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی ہے، تو ہم قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ کاروبار ہم سارے سمجھتے ہیں، داؤ پیج ہم سارے سمجھتے ہیں، 2 نمبر یہ ہم سارے سمجھتے ہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ چلو سمجھ میں نہ آنا تو دور کی بات ہے، قرآن ہم سے پڑھا ہی نہیں جاتا بھائی، قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے۔ مصیبت یہ ساری عمر گزر جاتی ہے بھئی، مسجد کے سپیکر میں اذان دیتے ہیں لیکن اذان دینا نہیں آتا، اذان دینے کے لیے سب تیار ہوتے ہیں لیکن اذان دینا نہیں آتا، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھئی یاد رکھو، صرف نسبت کافی نہیں ہے نجات کے لیے، صرف نسبت کافی نہیں ہے نجات کے لیے، یہ نسبت ہمیں نجات نہیں دے سکتی ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر کر دیں، وہ تو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر کر دیں۔ بھئی ایک گناہ گار کو پکڑ کر ایمان کی دولت دے دیں، اس کو جنت میں بھیج دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اس کی فضل ہے، اس کا رحمت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی دنیا اور اس کا کائنات۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کی فضل۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک اصول ہے، اللہ کی سنت ہے، اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ بھئی جنت میں جانے کے لیے نیک عمل کرو، اصول یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچو، نیک عمل کرو، یہ اصول ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر اصول پر ہم لوگ کار فرما نہیں ہیں، اصول پر ہم لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں بھئی، صرف نسبت کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ نسبت انسان کو جنت میں نہیں لے کر جا سکتی۔ برتری کا معیار نسبت نہیں ہے، برتری کا معیار تقویٰ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کسی کی خوبصورتی اس کو جنت میں نہیں لے کر جا سکتی، کسی کی طاقت اس کو جنت میں نہیں لے کر جا سکتی، کسی کا حسب نسب اس کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتا ہے، کسی کی دولت اس کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتی ہے۔ جنت میں جانے کا اصول یہ ہے کہ نیک عمل کرو، جنت نیک اعمال کے ساتھ مشروط ہے، جو اصول ہے نیک عمل کرو اور جنت میں چلے جاؤ، سیدھی سی بات۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم لوگ بھی مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہیں بھئی، تو ہمیں قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ ایک چٹا ان پڑھ آدمی ہے بھئی، اس کو کاروبار سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں جتنے بھی ڈائی میکر ہیں آپ جا کر ان کے ساتھ ملاقات کریں، وہ آپ کو جناب ڈائی میکری کے ایک سے ایک داؤ پیش بتائیں گے، اور ان کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، ان کو اردو عبارت پڑھنی نہیں آتی، لیکن جناب ڈائی میکری کی تمام باریکیاں آپ کو بتائیں گے۔ قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا جی، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر مسلمانی والی حرکات ہونی چاہیے، مسلمانی والی حرکات ہونی چاہیے۔